الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات، تسبیحات اللہ رب العالمین کی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے ہیں. درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے رہبر و رہنما حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بیٹھا ہی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا هم الاخسرون ورب الكعبة هم الاخسرون،
کہ وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، وہ لوگ گھاٹے کا سودا کرنے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ مجھے دیکھتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے الفاظ استعمال کر دیے تو میرے اوپر غم طاری ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بیٹھا ہی تھا کہ حضور مسلسل یہ کلمات اپنی زبان سے دہرا رہے ہیں۔ میں نے ہمت باندھی، کوشش کی اور پوچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آقا کون سے لوگ خسارہ پانے والے ہیں، کون سے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، آپ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم الاکثرون اموالا، وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، گھاٹے کا سودا کرنے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں، جن لوگوں کے پاس مال کی کثرت ہے، صاحب استطاعت ہیں، استطاعت رکھنے کے باوجود، مال و دولت ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، مال کو روک کر رکھتے ہیں، سانپ بن کر مال کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں، وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، گھاٹے کا سودا کرنے والے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، جن الفاظ پر شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے شک کرنے کی، شبہ کرنے کی۔ حضور نے جب کہہ دیا ہے کہ وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مال کو روک کر رکھنے والے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں گھاٹے میں۔ یہ حضور کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ مال کو کبھی کم نہیں کرتا۔ یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ انسان کے مال کے اندر برکت آتی ہے، بڑھ جاتا ہے وہ مال، جس مال سے صدقہ نکل جائے، اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کر دیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان مال مال کرتا رہتا ہے، مال کے پیچھے بھاگتا ہے، مال کمانے کی خاطر اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا، اپنا بچپن سب کچھ برباد کر دیتا ہے۔ ہر وقت اس کی زبان پہ مال 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 مال، بس مال، صرف مال۔ انسان کا اصلی مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا اور اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اور انسان جو مال سنبھال کر رکھتا ہے غلط فہمی میں کہ یہ میرا مال ہے، مر جانے کے بعد وہ مال اس کے وارثوں کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اب اس مال کو اس کے وارث استعمال کریں گے، چاہے وہ جیسا بھی استعمال کریں، وہ اس مال سے عیاشی کر کے اس مال کو برباد کر دیں، جس طرح بھی وہ اس مال کو استعمال کریں گے، جواب یہ مرنے والا دے گا، استعمال اس کے ورثاء کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کا اصل مال وہ ہے جو اس کو کل قیامت کے دن بھی کام آئے گا، وہ مال ہے جو اس نے کھا لیا یا اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دیا، اور کھلے دل سے، فراخ دل سے اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہ مومنین کی نشانی ہے، اہل ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے پارے میں بالکل شروع میں یہ ارشاد فرمایا ہے
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ مومنوں کی نشانیاں اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں، اور ساتھ تیسری نشانی یہ بیان فرمائی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے، مال و دولت عطا فرمایا ہے، وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں وہ مال کو خرچ کرتے ہیں، مال کو روک کر نہیں رکھتے، سانپ بن کر اس پر بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ اللہ رب العالمین کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں اور بہترین مال خرچ کرتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، رب العالمین نے فرمایا تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز، محبوب ترین چیز اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، بہترین اور عمدہ باغ ہے ان کا، کھجوروں کا، مسجد نبوی کے ساتھ۔ جب یہ آیت اتری تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے کہ مجھے اپنے اس باغ سے اپنی باقی تمام دولت سے زیادہ محبت ہے، مجھے اس باغ سے زیادہ پیار ہے، لہذا میں یہ باغ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، دینا چاہتا ہوں، اور اس باغ کے بدلے میں جنت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سودا پکا ہو گیا ہے، تم اللہ رب العالمین کی راہ میں یہ مال خرچ کرو، خلوص نیت کے ساتھ یہ باغ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو، اور اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن تمہیں اسی طرح کا باغ عطا فرمائے۔ تو صدقہ اور خیرات بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بڑے فوائد ہیں، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس اگر سونے چاندی کے، مال و دولت کے 2 پہاڑ بھی ہوتے تو میں ان 2 پہاڑوں کو اپنے پاس 3 دن سے زیادہ نہ رکھتا، میں اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتا، میں اللہ رب العالمین کی راہ میں وہ سب کچھ وقف کر دیتا، خرچ کر دیتا۔ اللہ رب العالمین کی راہ میں جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں، بلکہ ہماری عادت تو یہ ہے، ہمارا طریقہ کار تو یہ ہے کہ جب ہم اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں کے حساب سے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں پہاڑوں کے حساب سے عطا فرما، لاکھوں کے حساب سے عطا فرما۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ جب دینے کی باری آتی ہے تو جیب سے سکے نکالتے ہیں، وہ پھٹا پرانا نوٹ ہو، گلا سڑا ہوا نوٹ ہو، جو مسجد میں دیا جائے، جو کسی غریب مسکین کو دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مسجد میں داخل ہوئے، اس مسجد کے اندر کھجوروں کی ایک تھیلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر آئی، ایک ٹوکری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کھجوروں کی نظر آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاٹھی کے ساتھ اس کو ہلایا، ٹو لگائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بندہ جس نے یہ کھجوروں کی تھیلی، یہ ٹوکری اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کی ہے، یہ اس سے بہتر بھی خرچ کر سکتا تھا، یہ اس سے عمدہ مال بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر سکتا تھا۔ اب وہ تیار ہو جائے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین بھی اسے ایسی گلی سڑی اور پرانی کھجوریں عطا فرمائے۔ تو جب بھی اللہ رب العالمین کے لیے مال دیا جائے، صدقہ کیا جائے، خیرات کی جائے، تو کھلے دل کے ساتھ بہترین مال، اپنا اچھا مال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے پیش کیا جائے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مقام ہے اس چیز کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ذل المؤمن یوم القیامۃ صدقاتہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ذل المؤمن یوم القیامۃ صدقاتہ،
جو بندہ دنیا کے اندر صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، بڑے فراخ دل کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، یہ صدقہ و خیرات کل قیامت کے دن اس بندے پر چھتری بن کر نازل ہو جائے گا، کام آئے گا۔ دوسری حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، بڑی پریشانیوں کا دن ہوگا، بڑا غمناک دن ہوگا، بڑا ہولناک دن ہوگا۔ کل قیامت کا دن سورج سوانے سے پر آ جائے گا، انسان اپنے اعمال کی وجہ سے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے عمل کی وجہ سے گھٹنوں تک آ جائے گا، کسی کا پسینہ اس کی ناک تک آ جائے گا، کوئی پسینے کے اندر مکمل ڈوبا ہوا نظر آئے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس دن یہ صدقہ آ جائے گا، ایسا آدمی ورجل تصدق بصدقۃ ورجل تصدق بصدقۃ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ یہ آدمی جو اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، غریبوں اور مساکین کے اوپر اللہ رب العالمین کا دیا ہوا خرچ کرتا رہا ہے، مساجد اور مدارس کا اپنے مال سے خیال کرتا رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بندے کو ان 60 لوگوں میں شامل فرما دے گا جو 60 لوگ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جن لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، یہ بندہ ان 60 خوش نصیب لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ صدقہ اور خیرات کرنے والا ورجل تصدق بصدقۃ، یہ صدقہ کرنے والا آدمی ان 60 خوش نصیب لوگوں میں ہوگا جو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اور پھر کیسا صدقہ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ دائیں ہاتھ سے اس نے صدقہ کیا ہے، بائیں ہاتھ کو نہیں پتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا، اس طرح کا صدقہ کیا کرے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا اس صدقے کی وجہ سے۔ یہ صدقے کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ آئیے دوسری فضیلت، دوسری اہمیت صدقے کی کیا ہے کہ صحرا کے اندر ایک بندہ چلتا ہوا جا رہا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، وہ آواز کے پیچھے اپنی نظریں دوڑاتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے، بادلوں کے اندر سے آواز آتی ہے کہ فلاں جگہ پہ جا کر فلاں بندے کے بعد کو بارش برسائی جائے، پانی برسایا جائے۔ یہ بادلوں کا پیچھا کرتے ہوئے اس باغ کے اندر پہنچ جاتا ہے، بادل وہاں پر بارش برسانا شروع کر دیتے ہیں، بارش اس باغ کے اندر برسنا شروع ہو جاتی ہے، باغ کے اندر اس باغ کا مالک بھی موجود ہے۔ یہ بندہ بادلوں کا پیچھا کرتے کرتے اس باغ تک پہنچ جاتا ہے، سوال کرتا ہے کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا ہے کہ میرا فلاں نام ہے۔ یہ سوال کرنے والا کہتا ہے میں حیران و پریشان اس لیے ہوں جو نام تم نے بتایا ہے، ابھی وہ نام میں نے آسمانوں سے سنا ہے، ان بادلوں کے اندر سے میں نے وہ نام سنا ہے، تیری نیکی کیا ہے؟ کس وجہ سے تیرا نام آسمانوں سے نازل کیا گیا ہے، آسمانوں سے دیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اس نے کہا کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے، میرا یہ باغ ہے، جب اس باغ کا پھل تیار ہو جاتا ہے، اس باغ کی آمدن تیار ہو جاتی ہے، پھل پک جاتا ہے، میں اس کو اکٹھا کر کے 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، دوسرا حصہ اسی باغ کے اوپر لگانے کے لیے رکھ دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، صدقہ و خیرات کر دیتا ہوں، اللہ رب العالمین کی راہ میں دے دیتا ہوں۔ یہ اسی کی برکت ہے کہ آسمانوں سے میرا نام لے کر آسمانوں سے بارش کو، بادلوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ میرے باغ کے اندر بارش برسا دی جائے۔
کہ بادلوں کو میرا نام لے کے حکم دیا جاتا ہے کہ فلاں کے باغ کے اندر جا کے بارش برسائی ہے. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے صدقہ اور خیرات. اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرنے کی یہ کتنی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین باقاعدہ طور پر بندے کا نام لے کر بادلوں کو حکم دے رہے ہیں کہ جاؤ فلاں جگہ پہ جا کے بارش برساؤ. تیسری حدیث اور تیسری فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمائی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آدم کا بیٹا صبح کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے، سویرے اٹھتا ہے، دو فرشتے نازل ہو جاتے ہیں، دو فرشتے اتر آتے ہیں، اس بندے کے پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ بندہ اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر صدقہ و خیرات کرنے والا بندہ ہے، اللہ رب العالمین کی مخلوق کا خیال رکھنے والا بندہ ہے، اپنے پیسوں سے، اپنے مال و دولت سے غرباء کی مدد کرنے والا ہے، مستحقین کا خیال رکھنے والا ہے. دو فرشتے اس کے پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرشتے اس کے لیے دعا فرماتے ہیں، اللہم اعطی منفقا خلفا، اللہم اعطی منفقا خلفا. الہ العالمین یہ بندہ تیری رضا کی خاطر اپنے پیسے میں سے، اپنی مال و دولت میں سے تیرا حصہ نکال دیتا ہے، تیرے بندوں کا حصہ نکال دیتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے. الہ العالمین تو اس بندے کے مال کے اندر اضافہ فرما دے. اور وہ بندہ جو الہ العالمین کے لیے صدقہ و خیرات نہیں کرتا، جو غرباء اور مساکین کا مال سے حق نہیں نکالتا ہے، فرشتے اس بندے کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اللہم اعطی ممسکا تلفا. الہ العالمین اس بندے نے تیری مخلوق کا خیال نہیں کیا ہے، تو بھی اس سے اپنا مال چھین لے، اپنا مال ضبط، اپنا مال طلب فرما لے. یہ تیسری فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کی راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اعطی منفقا خلفا. الہ العالمین اس نے تیرے بندوں کا خیال کیا ہے، تیری راہ میں مال خرچ کیا ہے، الہ العالمین اس کو اور عطا فرمائے، اس کے مال کے اندر برکت عطا فرمائے. فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی راہ میں مال دیتے ہیں، جو مال کو روک کر رکھتے ہیں، مال کو سنبھال کر رکھتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتے ان لوگوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اللہم اعطی ممسکا تلفا. الہ العالمین ان سے مال چھین لے، ان سے مال کو طلب فرما لے، ان کے مال کو برباد کر دے. یہ تیرے بندوں کا خیال نہیں کرتے، مستحقین کا خیال نہیں کرتے. حضرات یہ صدقہ اور خیرات کرنے کے فضائل، یہ مناقب ہے فضائل صدقہ اور خیرات کرنے کے. اللہ رب العالمین کی مقدس اور پاکیزہ مخلوق فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. میری اور آپ کی دعا کے اندر شک و شبہ ہو سکتا ہے، حرام اور حلال کی کمائی کا شک و شبہ ہو سکتا ہے، ہماری کمائی کے اوپر شک و شبہ ہو سکتا ہے، ہماری نعمتوں کے اوپر شک و شبہ ہو سکتا ہے، ہماری دعاؤں کے اوپر شک و شبہ ہو سکتا ہے. لیکن وہ فرشتے جو نورانی مخلوق ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جن کی زبان ہر وقت اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر رہتی ہے، ان کی دعا کے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا. وہ جب بھی دعا کریں گے اللہ رب العالمین ان کی دعا کو قبول فرمائے گا. اور جو صدقہ اور خیرات کرنے والا بندہ ہے، فرشتوں نے اگر ایک مرتبہ بھی اس بندے کے لیے دعا فرما دی تو اس بندے کا بیڑا پار ہے، اس بندے کے مال کے اندر اللہ رب العالمین برکتیں نازل فرما دے. حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ پڑھیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ پڑھیں، وہ کس طرح اپنے مال سے غرباء، مساکین، مساجد، مدارس کا حق نکالا کرتے تھے. جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لگائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپیل کی، چندے کی اپیل کی، مالی تعاون کی اپیل کی، جانی تعاون کی اپیل کی، صحابہ کرام سب کچھ لے کر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس مال غنیمت کا مال آیا ہوا تھا، میرے پاس دولت کی فراوانی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چندے کی اپیل کر دی ہے کہ تعاون کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے.
حضور علیہ السلام نے چند ایک کی اپیل کی ہے، میں نے اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا ہے، سارے سامان کو اکٹھا کر کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے، دوسرا حصہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اور ذہن میں یہ خیال تھا کہ ہر بار ابو بکر صدیق نمبر لے جاتے ہیں، پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا آ جاتا ہے، لیکن اس بار میرے پاس مال کی فراوانی ہے، دولت کی کثرت ہے، میرے پاس مال بھی موجود ہے، میں بہترین مال حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کروں گا اور پہلا نمبر میرا بولا جائے گا، ابو بکر سے پہلے میرا نام لیا جائے گا، کیونکہ جب بھی حضور علیہ السلام نے مجلس میں آواز لگائی ہے کہ آج روزہ کس نے رکھا ہے، کسی نے ہاتھ بلند نہیں کیا، ابو بکر کا ہاتھ بلند ہو جاتا ہے کہ میرا روزہ ہے، آج کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے، ساری مجلس چپ ہو کر بیٹھ جاتی ہے، ابو بکر کا ہاتھ بلند ہو جاتا ہے کہ میں نے آج ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے، آج کسی جنازے کے اندر کس نے شرکت فرمائی ہے، سارے خاموش بیٹھ جاتے ہیں، ابو بکر کا ہاتھ بلند ہو جاتا ہے کہ میں نے آج فلاں کا جنازہ پڑھا ہے، کہ ہر بار ابو بکر کا نام پہلے نمبر پر آ جاتا ہے، ابو بکر پہلے نمبر پر آ جاتے ہیں، لیکن آج میرے پاس دولت کی فراوانی ہے، ابو بکر سے پہلا نام میرا آئے گا، ابو بکر سے میں نمبر لے جاؤں گا۔ حضرات صحابہ کرام کتار کے اندر کھڑے ہیں، نبی علیہ السلام نے عمر فاروق سے پوچھا ہے کہ عمر بتاؤ کیا لائے ہو، حضرت عمر فاروق فرمانے لگے حضور گھر کا جتنا سامان تھا سارے کا سارا اکٹھا کیا ہے، آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ ابو بکر سے پوچھا گیا ہے کہ پیارے ابو بکر تم کیا لے کے آئے ہو؟ حضور علیہ السلام کے سوال پر حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ گھر کے اندر جتنا سامان تھا سارے کا سارا اکٹھا کیا ہے، سارے کا سارا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، گھر کے اندر اگر چھوڑا ہے یا رب کی محبت کو چھوڑا ہے یا آپ کی محبت کو چھوڑا ہے، کہ گھر کے اندر جتنا بھی مال تھا سارے کا سارا میں نے اٹھا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ اس وقت میرے ذہن میں خیال آیا ہے کہ میں اس بندے کا مقابلہ زندگی کے اندر کبھی بھی نہیں کر سکتا، یہی وہ صدقہ اور خیرات ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان آج کے بعد تم جو مرضی کرتے چلے جاؤ، اللہ رب العالمین نے تمہیں معاف فرما دیا۔ بلکہ ایک قدم آگے جا کے فرمایا عثمان اگر تم سے کوئی غلطی بھی ہو جائے اللہ رب العالمین نے تمہیں معاف فرما دیا ہے، جنت تمہارے نام کر دی۔ صدقہ اور خیرات کی وجہ سے حضرات ہمیں بھی صدقہ اور خیرات میں اللہ رب العالمین کی راہ میں بڑھ چل کے دینا چاہیے، اس سارے خیر میں اس فریضے کو بہترین طریقے سے انجام دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سنایا اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔